انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 کا بیان ہے۔ پیچھے جنگ تبوک کا، غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا ہے، جہاں جہاد کے اوپر نکلنے کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور بے شمار مثالیں بھی دی جا رہی ہیں، اور پھر اس پر نہ عمل کرنے والوں کو بڑی سخت اگر مسلمان ہیں تو ملامت بھی کی گئی، اور اگر کفار یا جو منافق تھے ان کو پھر جہنم کی خوشخبری بھی سنائی گئی جو ان سے ہے۔ تو اب آگے فرمایا گیا، تو اور کل جیسے کل کی آیت میں گزرا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں تم نہیں نکلو گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اپنے محبوب کی مدد ہجرت کی رات فرمائی تھی، ہجرت کے موقع کے اوپر، تو وہ یہاں پر بھی اللہ ہی کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ تو اب آگے فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، خواہ ہلکے ہو کر خواہ بوجھل ہو کر، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بے شک ہلکے ہو کر نکلو، بے شک بوجھل ہو کر نکلو، اور مالوں سے بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو اصل میں اس آیت کے اندر مسلمانوں کو پھر جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، جیسے پچھلی چند آیات سے اس کا ذکر چل رہا ہے، جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، نہ جانے والوں کو سخت تنبیہ، ملامت، اور پھر جو منافق ہیں ان کو عذاب کی جو خوشخبری سنائی گئی، اور اسی طرح غزوہ تبوک کی کانٹیکسٹ میں ساری بات چیز چل رہی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اس آیت میں بھی مزید آگے مسلمانوں کو جہاد کی ہی ترغیب دلائی جا رہی ہے، جہاد ہی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو حکم اللہ کا نازل ہو گیا ہے، اس میں بس اس حکم کے اوپر عمل کرنا، سر تسلیم خم کرنا، ڈیٹس آل، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بھلے تم آسانی سے نکلو جس کا میرے محبوب نے حکم دیا ہے، بھلے تم مشکل سے نکلو، بھلے تمہارے لیے ہلکا ہے، بھلے تمہارے لیے بہت بھاری ہے، بھلے تمہارے اہل و عیال کی تمہیں کمی ہے یا اس میں زیادتی ہے، بھلے تم طاقتور ہو، بھلے تم کمزور ہو، طاقتور ہو تب بھی نکلنا ہے، کمزور ہو تب بھی نکلنا ہے، جوان ہو تب بھی نکلنا ہے، بوڑھے ہو تب بھی نکلنا ہے، غنی ہو تب بھی نکلنا ہے، فقیر ہو تب بھی نکلنا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی سواری ہے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی تمہیں نکلنا ہے، اور اگر تم پیدل ہو تو تمہیں تب بھی نکلنا ہے۔ تم جہاد سے قطعاً بھی کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ اب یہ اللہ کا حکم آ گیا جن سے، تمہارے پاس ہتھیار ہیں، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، تمہیں نکلنا ہی نکلنا ہے، ہتھیار زیادہ ہیں، ہتھیار تھوڑے ہیں، تمہیں نکلنا ہی نکلنا ہے، تم امیر ہو یا تم فقیر ہو، تم غنی ہو، جس حالت میں بھی ہو، کاروبار میں مصروف ہو، کھیتی باڑی میں مصروف ہو، بھلے کھیتی باڑی سے فارغ ہو چکی ہو، بھلے ابھی تمہارے کھیتیاں لہلہا رہی ہیں اور پکنے والی ہیں، تم بہادر ہو یا تم بزدل ہو، تم جس حالت میں بھی ہو، جب تمہیں اللہ کے رسول نے، میرے محبوب نے تمہیں جہاد کے لیے بلا لیا، تو اب تم کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو،
تمہیں نکلنا ہے، بس اب تمہارے لیے جہاد کے اوپر جانا واجب ہے، تمہیں جانا ہے۔ اب یہ حکم، اور یہ وہ غزوہ تھا جس غزوے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً وضاحت فرما دی تھی کہ ہم جا رہے ہیں، تیاری کر لو جن سے یہ۔ جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں، کنایوں میں آپ اشارہ فرما دیتے تھے کہ ہم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں جن سے، مگر اس میں وضاحت دے دی گئی تھی۔ کیوں؟ سفر بہت لمبا تھا، دشمن بظاہر بہت بڑا تھا، فوج بہت بڑی تھی، اور سخت گرمیوں کا موسم تھا، کھجوریں پک چکی تھیں، لوگ اپنے درختوں کے سایوں سے، گھروں کے سائے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، اتنی گرمی تھی جو ان سے یہ۔ اس لیے یہ آیت کے اوپر آیت، آیت کے اوپر آیت، اور پھر مثالوں کے اوپر مثالیں جو ان سے دی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ تم امیر ہو یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تم غریب ہو یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے پاس سواری ہے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے پاس سواری نہیں ہے یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تم مالدار ہو یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے پاس مال نہیں ہے تب بھی نہیں، بہادر ہو یا بزدل ہو، تم طاقتور ہو جسمانی طور پر یا تم کمزور ہو جون سے، تم ہتھیار ہیں ہتھیار نہیں ہیں، تم تندرست ہو یا بیمار ہو، تم خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے نکلو۔ اسی لیے فرمایا کہ بھلے ہلکے ہو کر نکلو بھلے بوجھل ہو کر نکلو، تمہیں نکلنا ہے جون سے۔ اور پھر صحابہ کرام کیونکہ تمہیں اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے بلا لی ہے، تو اب تم کسی بھی حال میں، کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی حالت میں ہو، تمہیں جانا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مواہب الدنیا شریف کے اندر انہوں نے حضرت حنظلہ کا واقعہ لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات اور آپ اپنی بیوی کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی سے آپ نے ندا کروائی کہ مشرکین مکہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نکلو جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت حنظلہ نے جب یہ آواز سنی، یہ اعلان سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ نکل چلو، اسی وقت اپنی بیوی سے علیحدہ ہونے لگے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مواہب الدنیا والوں نے انہوں نے لکھا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ آج تو شادی کی پہلی رات ہے، میں گھر بار ماں باپ سارا کچھ چھاڑ کر یہاں آئی ہوں۔ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا نہیں، اب میں نہیں رک سکتا، یہ میرے محبوب کا یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے مجھے فرما دیا اب نہ تم مجھے روکو اور نہ میں نے رکنا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت حنظلہ اسی حالت میں غسل بھی نہیں کیا اور آپ اپنی بیوی کے پاس سے اٹھے اسی حالت میں۔ بعض روایات کے اندر بڑے عجیب الفاظ ہیں، وہ آپ وہاں پر پڑھیں، تو آپ اسی حالت میں اٹھے اور میدان جنگ میں پہنچے، اور پھر آپ شہید ہو گئے۔ اور جب بعد میں لاشوں کو جمع کیا گیا تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نورانی فرشتے جون سے وہ حضرت حنظلہ کو جون سے غسل دے رہی ہیں، حضرت حنظلہ کو وہ غسل دے رہی ہیں۔ تو اسی دن سے آپ کا جو لقب ہے وہ غسیل الملائکہ مشہور ہو گیا۔ تو کہنے کی یہ تو خیر جنگ احد کا میں نے آپ کو غزوہ احد کا ایک واقعہ سنایا، مگر اصل حکم اور صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے اور پیارے غلام تھے، انہوں نے وہ کر کے دکھایا جس کی مثالیں اس دنیا میں ملتی ہی نہیں ہیں، وہ کچھ کر کے دکھایا۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں نکلنا ہے، بھلے تم بھاری ہو کر نکلو بھلے تم ہلکے ہو کر نکلو، انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو، خواہ ہلکے ہو کر نکلو خواہ بھاری ہو کر نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اور اپنے مالوں کے ساتھ بھی جو سا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ۔ اے رسول مکرم، آپ نے جس طرف نکلنے کے لیے کہا تھا، اگر وہ آسان ہوتا، سہل الحصول،
آسانی سے مال حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا اور کوئی معمولی سا سفر ہوتا، چھوٹا سا سفر ہوتا، تو یہ ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے۔ اب کن کا ذکر ہے؟ منافق۔ اب منافقوں کا ذکر ہے۔ تو یہ جو منافق ہیں نا، منافق، یہ ضرور، اگر تو سفر چھوٹا سا ہوتا اور پھر ان کو مال غنیمت ملنے کا بھی لالچ ہوتا کہ یہاں بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا، یہ جو منافق ہیں نا، یہ ضرور آپ کے ساتھ چل پڑتے۔ لیکن وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن دور دراز کا سفر یہ ان کو بڑا اپنے پر بھاری لگ رہا تھا، یار یہ تو بڑا دور کا سفر، اور اتنی گرمی میں اور اتنی تنگی کے دنوں کے اندر، اور دھوپ ایسی ظالم، اس کے اندر یہ سفر جو ان سے، اور اتنی بڑی فوج سے مقابلہ جو ان کو بھاری لگنے لگا، ان کو منافقوں کو۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور محبوب آپ دیکھیں گے ان قریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، ان قریب، تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں، یعنی جھوٹی قسمیں۔ تو اور کہیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ روانہ ہو جاتے، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی ہم ضرور آپ کے ساتھ روانہ ہوتے۔ یہلکون انفسہم، وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، محبوب وہ ضرور جھوٹے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ خبر دے دی کہ جب آپ جہاد سے لوٹ کر واپس آئیں گے، جہاد سے واپس آئیں گے، تو اب یہ جو منافق ہیں، کیونکہ حکم تو ہوا تھا نا، اب انہیں پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حکم اور جاری نہ ہو جائے ہمارے اوپر جان سے، اس لیے اب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آ کر قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے، ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ اور یہ تاکہ ان کے لیے ایک عذر بن جائے، قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں، کہ ہمارے میں طاقت نہیں تھی، تو کوئی بہانہ لگائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ جو نفاق کی، کیونکہ منافق تھے، منافقت کی وجہ سے جو جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، اس کی اب یہ وجہ بنے گی کہ یہ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب میں یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے بتائے سے یہ خبر پہلے ہی اپنے غلاموں کو دے دی تھی، حضور نے بھی اپنے پیاروں کو، صحابہ کرام کو پہلے ہی بتا دیا تھا، انہوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ ان قریب یہ جو منافق ہیں یہ قسمیں کھائیں گے، یہ قسمیں کھائیں گے۔ کوئی عذر پیش کرے گا، کوئی عذر پیش کرے گا، کوئی کہے گا کہ میں بیمار تھا، کوئی کہے گا مجھے بڑا ضروری کام تھا، کوئی کہے گا میرا فلانا یہ ہو گیا، کوئی کہے گا میں کمزور تھا، کوئی کہے گا میں بیمار تھا، بہانے لگائیں گے۔ تو یہ سارے منافق ہیں جو ان سے، یہ جو بہانے لگا رہے ہیں جو ان سے، تو یہ ان قریب قسمیں کھائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو ان کو خبر دی تھی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مطلع فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبر پہلے دے دی، تو حضور نے بھی اپنے غلاموں کو اور اپنے پیاروں کو یہ خبر پہلی بتا دی کہ دیکھو ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب ہم نے آنا ہے واپس، تو اب ان ساروں نے باری باری آ جانا ہے، اور ساروں نے آ کر باری باری، کسی نے کوئی عذر پیش کرنا ہے، کسی نے کوئی عذر پیش کرنا ہے، اور جھوٹ بولنے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھانی ہیں، اور قسمیں کھا کر کہنا ہے کہ میں تو بیمار تھا، مجھے تو فلانا کام تھا، میرے تو فلانے کو یہ ہو گیا تھا، مجھے تو یہ معاملہ بن گیا تھا، تو انہوں نے یہ کرنی ہے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے قسمیں کھائیں، جب حضور آئے انہوں نے قسمیں کھائیں، سب نے آ کر، وہ آگے واقعات آئیں گے ساری جان سے، تفسیر کے اندر، سیرت کی کتابوں میں سب موجود ہے، حدیث کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی، حضور نے جو غیب کی خبر پہلے دی تھی وہ مکمل ہو گئی، اور یہ بھی آپ کی نبوت کی صداقت کے اوپر دلیل ہے کہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، کیونکہ وہ تو بعد میں آئے تھے، جب جنگ سے واپس آئے،
کتنے ہفتوں کے بعد واپس آئے، تب وہ آئے اور انہوں نے آ کر اب اپنی جھوٹی قسمیں کھانا شروع کی. تو حضور تو پہلے صحابہ کرام کو بتا چکے تھے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور اپنے عذر بیان کریں گے کہ ہمیں تو یہ معاملہ تھا، ہمیں تو یہ معاملہ تھا، ہمیں تو یہ معاملہ تھا. تو ایک تو یہ کہ آپ نے غیب کی خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. اور دوسری یہ کہ جو آپ نے غیب کی خبر جو آپ نے پیشن گوئی کی تھی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، وہ پوری ہو گئی. جیسے حضور نے فرمایا تھا ویسے ہی ان منافقوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا کہ جب حضور آئے تو پھر باری باری آ کر حضور کی خدمت میں اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگے، اپنے اپنے بہانے بنانے لگے اور جھوٹ بولنے لگے اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے جون سے. تو اچھا، ابھی یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی کہ وہ تو پہلے ہی منافق تھے، وہ تو کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے تھے اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر ایسی کانسپریسیز جو وہ کرتے تھے، جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے. تو اب یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی کہ یہ خبر ادھر بھی پہنچ چکی ہوئی تھی کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرما دی ہے جن سے. تو اب اگر وہ تھے تو وہ دشمن نہ، منافق ہوتا تو دشمن ہے، دوست تو نہیں ہوتا. جو دوست ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا. اب تھے تو وہ منافق نہ، وہ دوست تو نہیں نہ تھے، وہ تو تھے دشمن. تو اب اگر وہ چاہتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جنگ کے بعد آتے ہی نہ، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے لگاتے ہی نہ، عذر پیش کرتے ہی نہ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہی نہ، اور صحابہ کرام کو کہتے کہ دیکھو تمہارے نبی کی پیشن گوئی اور غیب کی خبر جھوٹی ہو گئی. دیکھو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر وہ تو شک کرتے تھے. تو وہ ان کے پاس یہ بہانہ تھا، اختیار تھا کہ وہ ایسا کرتے کہ صحابہ کرام، کیونکہ وہ منافق تھے، وہ دوست تو تھے نہیں، وہ دشمن تھے. تو وہ صحابہ کرام کو یا حضور کے غلاموں کو یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، ہم نے تو کوئی قسم نہیں کھائی آ کر، ہم نے تو کوئی عذر پیش نہیں کیا آ کر، ہم نے تو کوئی بہانہ نہیں بنایا آ کر، ہم نے تو کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائی. مگر اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل چکا تھا وہ پورا ہونا ہی ہونا تھا. اس لیے انہوں نے آ کر باری باری سب نے وہ جھوٹی قسمیں کھائیں اور عذر پیش کیے، عذر انہوں نے بنائے کہ جی مجھے یہ بہانہ تھا، مجھے یہ بہانہ تھا، مجھے یہ بہانہ تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر اور پیشن گوئی کو بھی اللہ کے حکم اور مدد سے غلط ثابت نہیں کر سکے، حالانکہ کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر اور پیشن گوئی جو ہے وہ بالکل سچی ہوئی. تو یہ چیز اس میں فرمائی گئی آیت نمبر 42 کے اندر کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت علیہم الشقہ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.